جلاتے ہم، دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جھڑاتے ہم، ہمارے خون کے چھینٹے بھی ملیں گے سرحد پر، زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام و موقر اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخی انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں، مصائب و مشکلات کے طوفان بلاخیز گھیرے ہوئے ہیں، عالم مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایات کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے۔ پورے ملک میں مدارس کے خلاف زبردست یلغار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر مدارس اسلامیہ کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ ان فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس عربیہ کے خلاف حضر سرائی نہ کرتا ہو۔ کبھی انہیں داروں کو قومی دھاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے تو کبھی انہیں رجعت پسندی کا تانا دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ باطل طاقتیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، تعصب سینے سے نکل کر شریعام پر آ چکا ہے اور RSS نے پورے ماحول میں نفرت و عداوت کا بیج بو دیا ہے اور بجرنگ دل جیسی خاص تنظیم عالمی سطح پر مدارس حقانیہ کی کردار کشی میں سرگرم ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ آج مدارس میں دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام، افسوس صد افسوس میرے دوستو، یہ مدارس تو اس قابل ہے کہ انہیں سیدھے سے لگایا جاتا، یہ مدارس تو اس قابل ہے کہ انہیں پلکوں پہ بٹھایا جاتا اور ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح سے تعاون کیا جاتا اور ان کو سرسبز و شاداب رکھنے میں ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ مدارس ہے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے بدولت آج ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہوا۔ انہی سے نکلی تحریکات کے بدولت باشندگان ہند نے آرام و راحت کے سکون ذریعہ بنا اور ہند مراکز کے جامع سپاہیوں کے جد و جہد کے بدولت باشندگان ہند نے سکون و راحت کی سانس لی۔ انہی خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ثنائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں سے طوفان انگریز سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی اور آج انہی مدارس کو مسمار کرنے کی ناپاک کوششیں چلائی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، میں آج پوری دنیا کی متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے بتا دینا چاہتی ہوں کہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاد بیٹھتے ہیں، اگر چوارا کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ ہو، وہاں مدرسہ بن جاتا ہے۔ ارے مدرسہ تو ہمارا نظریہ ہے، مدرسہ تو ہماری جان ہے، مدرسہ تو ہمارا روح ہے، مدرسہ تو ہمارا ایمان ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اب انہیں گرانے والے خود گر جائیں گے، ان سے ٹکرانے والے خود پاش پاش ہو جائیں گے۔ باشندگان ہند، آج ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ سوال درست ہے؟ میں کہتی ہوں یہ سوال رقم درست نہیں ہے، بلکہ شاید وہ سوال کرنے نہیں آیا۔ اگر سوال کرنا ہے تو یہ کرو کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ تمہارے باشندگان ہند، تم تو ناسی بن چکے ہو، تم تو غدار بن چکے ہو، تم نے گچھے تاریخ کو بھلا دی ہے، لیکن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ آج بھی یاد ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ 1,20,70,000 سال فراموش رام و راون کی ذریت میں تجھے بتاؤں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا ہے۔ ہاں مدارس نے دنیا کو بے ضمیری، ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی، مدارس نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی، جو مدارس نے دنیا کو بزدلی اور پست حوصلگی کا سبق نہیں پڑھایا۔ ارے ہندوستان، میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں غلامی کے پنجوں سے آزاد پرندوں کی طرح پرواز کرنا کس نے سکھایا؟ تمہیں انگریزوں کی جوتیوں سے بلندی پر کس نے پہنچایا؟ ہم سے ہمارے کارنامے اور داستان معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کہاں تک بتاؤں، کیا بتاؤں؟ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افریقہ کے برفا کے طوفان سے پوچھو، ہماری داستان بالاکوٹ کی پہاڑی سے پوچھو، ہماری داستان شملی کے میدان سے پوچھو، ہماری داستان فوسی کے بندے سے پوچھو، ہماری داستان کالے پانی سے پوچھو، یہ تمام کے تمام تمہیں ہمارے خلوص و وفا کی نغمے سنائیں گے۔ آج حضرت پر اترانے والوں، اقتدار پر گھمنڈ کرنے والوں، یاد رکھو تمہاری یہ شاطرانہ چال انگریزوں سے تیز نہیں ہے، تمہاری یہ حکومت انگریزوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اگر باز نہ آئے تو میں کھل کر یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔
मोहतरम हजरात, मुझे कहने दीजिए, हकीकत बयान करने का मौका तो दीजिए। हकीकत तो तल्ख होती है, लेकिन याद रखिए इज़हार हकीकत में ताखीर करना भी जुर्म है। सवाल ये है कि हमें ये दिन कैसे देखना पड़ा, इन शरपसंदों को मदारिस के खिलाफ जहर अफशानी का मौका कैसे मिला, इन इदारों पर पाबंदी का मुतालबा करने की इनकी सबक कहाँ से आई, और मराकिज़ दुनिया को बुनियाद परस्त होने का ताना देने की इनकी हिम्मत कहाँ से पैदा हुई। क्या इसमें हमारा कसूर नहीं है? यकीनन हमारा कसूर है। ऐ मुसलमानों, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ और अपने अक्ल को इस्तेमाल में लाओ, क्योंकि हजरत मानो की गिरी हमें आवाज लगा रही है, हजरत शेखुल हिंद का जिगर हमें सदाएं दे रहा है, और हजरत उलमाए कराम की कुर्बानियां हमें चीख चीख कर कह रही है कि अगर इस मुल्क में मदारिस कायम है तो हमारा वजूद कायम है, अगर इस मुल्क में मदारिस बाकी है तो मुसलमानों के तशक्कुस से इम्तियाज बाकी है, अगर इस मुल्क में मदारिस जिंदा है तो इस्लाम का चिराग रोशन है, अगर ये दीनी मराकिज़ मामूल है तो मुसलमानों की इज्जत व अब्र मामूल है, अगर ये इदारे महफूज है तो दीन इस्लाम महफूज है। इसलिए मुसलमानों, मदारिस की अहमियत को समझो, मकाती में दीनिया की अफादियत को महसूस करो और मदारिस के क़याम की तरफ खास तवज्जो दो, और ये याद रखो कि अगर हमने अपने आप को अंदरूनी तौर पर तैयार कर लिया और अपने नौजवानों ने इस्लाम के दिलों को कुरान सुन्नत की तालीम से मनव्वर कर दिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकेगी। दुआ है कि मौला करीम हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं एक शेर पेश करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि मदारिस क्या है अब इनको बताने की जरूरत है, मदारिस क्या है अब इनको बताने की जरूरत है, मदारिस में लाकर अब इनको पढ़ाने की जरूरत है। लगे ताले मदारिस में यहाँ जो लोग कहते हैं, लगे ताले मदारिस में यहाँ जो लोग कहते हैं, ज़बान पर अब उनके ताला लगाने की जरूरत है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। कलम वालों, मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, बहुत ईमानदारी से हमारा ये सफर लिखना, सबक इंसानियत का सब सीखते हैं मदारिस में। मदारिस के हर एक दुश्मन को गद्दारी वतन लिखना, ये पैगाम दिया कि दुश्मन ही सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे, दुश्मन ही सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ रोज मदारिस में दिन रात गुजार अपने, ये मदरसे तुझको भी इंसान बना देंगे। ये पैगाम दिया है तोहफा मुशीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं इसके लिए मैं इनाम भेजता हूँ इनके लिए, ये इनाम वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। माशाअल्लाह हक की बात यहाँ पर कह के गई है, और ये बताया कि आज जो ताजमहल की सफेदी, लाल किला की लाली जो जिस वजूद से वाबस्ता है वो मदारिस इस्लामिया है।